بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، چند عرصہ قبل دیوبند مکتبہ فکر کے مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود نے مرزا جیلمی المعروف مرزا منگول کے متعلق ایک جملہ بولا تھا کہ مرزا جیلمی جو ہے اس کو منہ کی بواسیر ہے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا جیلمی یہ کہنے لگا کہ مفتی طارق مسعود نے میرے متعلق یہ جو جملہ بولا ہے یہ غیر مناسب ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے مرزا جیلمی کے چند شواہد، چند کلپ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، جن کو دیکھ کے آپ خود فیصلہ کریں کہ اس بندے کو واقعی ہی منہ کی بواسیر ہے یا نہیں۔ گالیاں نکالی ہیں، جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی، نقل کفر نہ باشد والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں اور انجینئر اس راستے سے بھی، یعنی وہ منہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم، مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ منہ کی بواسیر، گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ، ہم نے قتل کیا ہے اس کو، تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی۔ اب اس کلپ کو دیکھیے۔ اس کلپ میں یہ شخص صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق یہ جملہ استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ صحابہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ استعمال فرمائے، اور جن کے متعلق فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضور علیہ السلام نے احادیث کے اندر جن صحابہ کی شان بیان فرمائی، اور بالخصوص سرکار نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اور یہاں تک سرکار نے فرمایا ومن آذاہم، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، ومن آذانی، اس شخص نے مجھے تکلیف دی۔ جن صحابہ کی اتنی شانیں ہیں، اتنا مقام و مرتبہ ہے، ان کے متعلق یہ شخص اس طرح کی زبان درازی کر رہا ہے، اس طرح کے جملے بول رہا ہے، اس کو منہ کی بواسیر نہیں تو اور کیا ہے۔ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے، ویسے کہہ دیں گے، پبلکلی نہیں کہیں گے۔ ان کو پتہ ہے وہ لین کے کٹ کے تواڈے بابیاں دی وی، ان کو پتہ ہے وہ لین کے کٹ کے تواڈے بابیاں دی وی۔ اسی طرح اس کلپ کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ جملہ اولیاء کے بارے میں یہ بول رہا ہے کہ معاذ اللہ اتنا غلیظ جملہ اور اولیاء کے متعلق بولنا۔ تو آپ دیکھیے اولیاء کرام کے، جی اس کلپ کے اندر مرزا جیلمی نے یہ جملہ اولیاء کرام کے متعلق استعمال کیا ہے۔ معاذ اللہ اولیاء کرام جن کے متعلق قرآن کے اندر واضح طور پر ان کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور کہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میرے ولی سے دشمنی کی، اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کروں گا۔ تو رب ذوالجلال جن کی شانیں بیان فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام اولیاء کی شانیں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بندہ اولیاء کے متعلق یہ زبان درازی کر رہا ہے، اس کو منہ کی بواسیر نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ میں جو بابے تھوں دبو انہوں جا کے ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا اپنے فرقے بچانے ہیں، چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کرو گے، جتنا بولو گے میں لمحہ پاواں گا، سیدھا تواڈے ہینڈلر اتے ہاتھ پاواں گا۔ ہاں ایڈا اگے نہ ٹرو، میں تہاڈی لت پکڑ کے کھچ لینا، تہانوں چک وڑ لینا۔ ہاں ابھی یہ جو دو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا، کتے کی کروائی ہے انہوں نے قادیانیوں سے، وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، وہ دیکھیے آپ نے، بس کتنے لوگوں نے دیکھی ہے، وہ چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو بھی موضوع اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے کہا یار یہ پھر کہیں گے پرسنل ہو گیا، آج کل وہ کرنا چھوڑے ہوئے تو ٹھیک ہے، سکون سے بیٹھے رہے۔ اسی طرح اس کلپ میں آپ دیکھیے کہ یہ اتنا غلیظ جملہ کہ معاذ اللہ
علماء کرام اور جتنے بھی شیخ الحدیث ہیں ان کو یہ بندہ گلی محلے کے کتوں کے ساتھ معاذ اللہ یہ تشبیہ دے رہا ہے کہ علماء جن کے متعلق قرآن کی آیات شانیں بیان کر رہی ہیں، اور قرآن میں واضح طور پر یہ آیا ہے علماء کے متعلق کہ علماء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور بالخصوص احادیث کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اتنی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اور علماء کے متعلق یہ بندہ اس طرح زبان تانی، اس طرح یہ زبان درازی کر رہا ہے، اس کو منہ کی بواسیر نہیں تو پھر اور کیا۔ منع کیا ابھی داڑھی نہیں رکھنی، امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اس کلپ میں دیکھیے کہ یہ واضح طور پر ماں کے متعلق کس طرح کے جملے استعمال کر رہا ہے کہ ماں جو ہے اس کی شانیں بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، والدین کے حقوق قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ماں کی شانیں بیان فرمائی ہیں، یہاں تک جب حدیث کے اندر آ چکا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور یہ بندہ دیکھیے ماں کے متعلق یہ جملے کہنا کہ جس طرح یہ زبانیں تان دراز کر رہا ہے کہ جی ماں کون ہوتی ہے اور ماں تو شے ہی کوئی نہیں، اس طرح کے جملے ماں کے متعلق بولنا تو یہ منہ کی بواسیر نہیں تو اور کیا ہے۔ کدوں مار دیتا میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے تو مریا تھوڑا خضر، ٹھیک ہے نا، میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے، خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں۔ اس کلپ میں دیکھیے یہ کس طرح حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جملے استعمال کر رہا ہے کہ میں نے مار دیا تمہارا خضر، انہوں نے خضر جو ہے وہ میرے ہاتھوں مروا دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اس طرح کے جملے استعمال کرنا، اس طرح کی زبان درازی کرنا، یہ منہ کی بواسیر نہیں تو یہ اور کیا ہے۔ دیکھتے ظاہر جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائے، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو، اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے۔ اس کلپ میں دیکھیے کہ یہ جمعہ والے دن ممبروں پر بیٹھے ہوئے علماء کرام جو واعظ فرماتے ہیں ان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ سارے کے سارے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے علماء نہیں بلکہ شیاطین ہیں، یعنی علماء کو شیاطین کے ساتھ یہ بندہ تشبیہ دے رہا، تشبیہ نہیں بلکہ واضح طور پر شیاطین کہہ رہا ہے، یعنی اس کو برائی کے اڈوں پر شیاطین نظر نہیں آ رہے بلکہ مسجدوں میں ممبر رسول علیہ السلام پر بیٹھے ہوئے علماء، وہ ان کو معاذ اللہ شیاطین کہنا اور ان کی توہین کرنا کہ وہ علماء جن کی احادیث کے اندر شانیں موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر شانیں موجود ہیں، ان کے متعلق اس طرح کے جملے استعمال کرنا یہ منہ کی بواسیر نہیں تو یہ اور کیا ہے۔ لیکن یہ اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود یہ میرا جو نرمی والا رویہ ہے نا، یہ میرے پہ اتنا حاوی ہے کہ میں اپنے کسی دشمن سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں اس کی آخرت کی فکر میں رہتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں۔ اس کلپ کے اندر آپ دیکھیے کہ اتنے یہ بندہ زبان تان جو ہے وہ دراز کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہیں یہ صحابہ کے متعلق اس طرح کی زبان بول رہا ہے، علماء کے متعلق یہ زبان بول رہا ہے، اولیاء کے متعلق یہ زبان بول رہا ہے، اور ماں کے متعلق اس طرح کے جملے بولنے کے باوجود یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے میں بڑی نرم زبان استعمال کرتا ہوں، اور یہاں یہ دیکھیے کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے انبیاء کرام علیہم السلام کے حسن اخلاق کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے۔ معاذ اللہ اس طرح کی زبان بول کر اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ مجھے جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے حسن اخلاق سے کچھ حصہ ملا ہوا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ دیکھیے اس بندے کو منہ کی بواسیر نہیں تو پھر اور کیا کہیں گے۔ یہ ہم نے صرف اور صرف آپ کے سامنے چند نمونے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اس کی جو باتیں موجود ہیں، کبھی معاذ اللہ رب العزت کی شان کے متعلق اس نے کہہ دیا، اور یہاں تک جنت کے متعلق اس نے غلط الفاظ بولے، اور
انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ نبی جو ہیں وہ اپنا پیشاب نہیں بند کر سکتے. اولیاء کے متعلق جو ہے وہ کہہ دیا کہ ان کو ننگے کر کے ان کے جو ہیں وہ کپڑے اتار کر ان کو اس طرح کے جملے بولے. تو یہ منہ کی بواسیر نہیں تو اور کیا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں جتنے بھی ان کو اس بندے کو سننے والے ہوں گے وہ ان کے ذہنوں میں کیا تاثر جائے گا. یہی تاثر جائے گا کہ بھائی اولیاء کے متعلق بھی بولو، علماء کے متعلق بھی بولو، انبیاء کے متعلق بھی بولو، تو کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں. چونکہ اس کو سنیں گے تو ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی کہ بھائی جس مرضی بندے کے متعلق بولی جاؤ، جیسے مرضی الفاظ بولی جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی شریعت کی گرفت نہیں. تو اس بندے کو سن کر اتنے حضرات جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ گمراہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. علماء سے لوگ دور ہوں گے، اولیاء کرام سے دور ہوں گے، اور بالخصوص انبیاء کے بارے میں، بالخصوص صحابہ کے بارے میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زبان بولنا شروع کر دیں گے. اس لیے اس بندے کے متعلق یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہرگز دینی تعلیمات نہیں پھیلا رہا، بلکہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس فتنے سے ہم خود بھی بچیں، اور جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے دیگر لوگوں کو بھی اس فتنے سے بچائیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو.